عمل میں آ رہی تھی، اور اس دورانی جو غزوات ہو رہے تھے کفار کے ساتھ، تو ان غزوات میں اسٹریٹجیکلی معاشی ان کا کیا کردار رہا کہ کس طور پر انہوں نے اپنی خدمات پیش کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مدنی زندگی کے اندر، اس پہ اگر آپ روشنی۔ جی بڑا خوبصورت سوال ہے، اور یہ سوال چونکہ ہم مکی زندگی سے ریلیٹ کریں گے تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خدمات مدینہ المنورہ میں ہیں وہ بڑی واضح طور پر سامنے آتی ہیں۔ جب آپ ایمان لے کر آئے تھے تو اس وقت سیرت نگاروں نے بیان کیا کہ آپ کی ملکیت میں دینار 40,000 تھے، اور آپ نے وہ سارے کے سارے مسلمان غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے صرف فرمایا۔ یہ سلسلہ ان کے ایثار کا تبھی سے جاری تھا، اور پھر وہ سلسلہ ایثار کا پورا سفر ہجرت میں بھی رہا۔ پھر سفر ہجرت کے بعد جب مدینہ المنورہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے تو پیچھے کی اتنی خوبصورت سنگت، اتنی قربت یہاں مدینہ المنورہ میں بھی اسی طرح سے رہی، اگرچہ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر رب ذوالجلال کا کلام ہے، اور آپ کی زبان پر وہی کلمات آتے ہیں کہ جو رب ذوالجلال کی جانب سے اذن ہوتا ہے۔ اپنی شخصیت کے کمال کی بنیاد پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی مشورے کے محتاج نہیں ہیں، لیکن امت کی تعلیم کے لیے کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کے قیام کے لیے سب سے زیادہ مشاورت جس ہستی سے کی ہے وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ جو آج بھی جب ہم مدینہ المنورہ حاضر ہوتے ہیں اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مسجد نبوی میں باب السلام سے تھوڑا سا سنگم کے ساتھ وہاں داخل ہوتے ہیں تو آج بھی وہاں خوخت الصدیق ہے، وہ خوبصورت تختی آج بھی بتاتی ہے کہ مدینہ المنورہ میں بھی جس سے یہ اعزاز اور یہ شرف حاصل رہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیشہ توجہات کا مرکز رہے تو وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ اب آپ جانتے ہیں کہ جب اس ریاست مدینہ کی ڈیولپمنٹ کا اعلان ہو گیا، حضور نے اس کو ریاست ڈکلیئر فرما دیا، سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھائی چارگی کے اس تعلق کو قائم فرمایا، انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنایا، اور یہ ساری تفصیل ہونے کے بعد ابھی 1 سال بھی نہیں گزرا ہے کہ جو داخلی جو چیلنجز تھے وہ تو تھے ہی کہ پاؤں پر کھڑا ہونا ہے ابھی، لیکن خارجی چیلنجز کا آغاز بھی ہو گیا کہ غزوہ بدر سامنے آ گیا۔ رمضان المبارک ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشاورت اور فائنل ڈیسیجن یہ ہوا کہ اب ہم نے بدر کے میدان میں جا کر دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہے کہ وہ لڑنے کے لیے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال یہاں پر ہمیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ ایک موقع پر جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ جو شیر خدا ہے، یعنی جو شجاعت، بہادری اور دلیری کا استعارہ ہے۔ جہاں علی کا نام آ جائے تو سمجھ لیں کہ اس کے سامنے سارے دلیر اور سارے بہادر سر جھکا لیں۔ اس علی المرتضیٰ شیر خدا سے سوال کیا کہ آپ تو علی المرتضیٰ ہیں، آپ شیر خدا ہیں، آپ فاتح خیبر ہیں، آپ بتائیے آپ کی نظر میں سب سے بہادر کون ہے؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ میری نظر میں سب سے بڑا بہادر صدیق اکبر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس موقع پر پوچھا گیا کہ اس کی وجہ، تو انہوں نے کہا کہ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جب بدر کے میدان میں ہم نے سائبہ بنایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خیمے کو تیار فرمایا کہ جہاں حضور جلوہ افروز ہو کر کمانڈ فرمائیں گے اور ہمیں ہدایات جاری کریں گے، تو کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اس خیمے پر چوکیداری کون کرے گا؟ تو فرمایا کہ سب دائیں بائیں دیکھ رہے تھے، صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی اس خیمے کا چوکیدار ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس خیمے کی اس دن پہرے داری اور چوکیداری کرنے والے ابو بکر ہماری نظر میں سب سے بڑے بہادر۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اس موقع پر بھی جب کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے ہیں، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لم توبت فی الارض ابدا، کہ اے اللہ یہ 313 کے جو لوگ میں لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، یہ چڑیا کے گھونسلے کی مانند
इसाबा इन तुहलिक हादिहिल इसाबा, अगर ये इसाबा आज बर्बाद हो गया या आज हलाक हो गया, लम तो बद फिल अर्दी अबदा, फिर तुझे जमीन पर रब कहने वाला भी कोई न बचेगा। तेरी इबादत फिर नहीं होगी अगर आज ये इस दुनिया से चले गए। और आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठा उठाकर इतने बुलंद फरमाते थे और या हय्यू या क़य्यूम की सदा बुलंद करते थे कि हुजूर की मुबारक जो चादर मुबारक है वो सिरक कर नीचे चली गई। जनाब सिद्दीक़ अकबर पुश्त की जानिब जो वो उठा उठाकर हुजूर के कदमों पर रखते थे और हुजूर फरमाते थे या हय्यू या क़य्यूम, या हय्यू या क़य्यूम। जब हुजूर का गिरिया बहुत ज्यादा बढ़ गया, जब हुजूर का गिरिया बहुत ज्यादा बढ़ गया तो जनाब सिद्दीक़ अकबर ने पीछे से हुजूर को गले से लगाया है और हुजूर को भींचा और कहा या रसूल अल्लाह बस भी कर दीजिए, बस अल्लाह की मदद आई। और इधर से सिद्दीक़ अकबर का ये कहना था और जिब्रील आयात लेकर आ गए, या रसूल अल्लाह जरा देखिए तो सही, एक दो फरिश्ते नहीं बल्कि पूरा लश्कर जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहादुरी और दिलेरी इस एतबार से यहाँ कायम नजर आती है कि आप हमेशा खतरों के खिलाड़ी रहे। ये नादान है वो लोग जो कहते हैं कि फलां जगह साथ नहीं थे, फलां जगह साथ नहीं थे। ऐसा तारीख में अगर उनके यहाँ मिलता हो तो मिलता हो। हमारा तो मदार ही इसी बात पर है कि वल्लदीना माअहू का मिस्दाक, अगर कोई हस्ती सबसे ज्यादा है तो जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला। और फिर आप जरा देखिए दीगर गज़वात के एतबार से भी आप देखें, उसके बाद उहुद का मार्का है, दीगर गज़वात हैं और खास तौर पर जो तबूक है जिसे जैश उसरा भी कहा जाता है। और क्या कमाल है, क्या शान है। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने इसे बयान किया है और इसके साथ आप उसको रिलेट कर दें। आप सब ने वो रिवायत सुन रखी, मैं बहुत इख्तिसार करता हूँ क्योंकि वक्त भी है, हमने साकी साहब से भी सुनना है और बात को हमने आगे भी बढ़ाना है। देखिए ये रिवायत आप सुन रखे हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए तो आपने जो चोगा पहन रखा था उसको कांटों से रोक रखा था, यानी लिबास भी उतार कर हाजिर हो गए और गठरी सर पर रखी है। उससे पहले उमर फारूक आते घर का सामान लेकर आए थे और वो उस दिन ये इस ख्वाहिश में थे और इस उम्मीद पर थे कि आज अबू बकर से आगे बढ़ जाए। लेकिन जब जनाब सिद्दीक़ अकबर को आते हुए देखा तो हाथ खड़े कर दिए, सिद्दीक़ अकबर तेरा मुकाबला नहीं कर सकते। जनाब सईदा आयशा, जनाब सिद्दीक़ अकबर की शहजादी, हमारी माँ, इमामुल अंबिया के मुबारक घर की जीनत सईदा आयशा ने जब कायनात के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रात को चमकते हुए सितारों को देखकर कहा, या रसूल अल्लाह आसमान पर जितने सितारे चमक रहे हैं क्या इनके बराबर किसी की नेकियां हैं? सुभान अल्लाह। तो आपने जवाब में फरमाया कि हाँ, मेरी उम्र की नेकियां इन सितारों के बराबर। और कहा किससे है? जनाब सईदा आयशा से। तो सईदा आयशा ने ये सवाल इसलिए किया था कि मेरे बाबा जान का नाम लिया जाए, तो अब उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया और मेरे बाबा जान, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने बाबा जान की बात कर दी, उमर सिद्दीक़ अकबर की नेकियों में से एक नेकी। अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि जनाब सिद्दीक़ अकबर का मकाम क्या है। इस कैफियत में पहुंचे हैं कि जिब्रील अमी आए हैं और कह रहे हैं कि मेरे करीम आप इन्हें रब का सलाम भी पहुंचाइए और इनसे पूछिए कि क्या इस हालत में कि अपना लिबास भी मुस्तफा के कदमों में निछावर करने के लिए लेकर आ गए, इतना इसार, इतनी कुर्बानी, इतनी मशक्कत, इतनी तकलीफ बर्दाश्त करने के बाद भी क्या वो अपने रब से राजी हैं? ये सवाल रब की जानिब से हो रहा है, रब की जानिब से हो रहा है। और उस पर आंखों से आंसू बहाते हुए कह रहे हैं, मैं और मेरी मजाल के मैं कहूँ रब से नाराज हूँ। अना अन रब्बी रादिन, अना अन रब्बी रादिन, अना अन रब्बी रादिन। मैं अपने रब से राजी हूँ, अपने रब से राजी हूँ, अपने रब से राजी हूँ। गोया कि यही वो इशारा मिलता है सूरतुल लैल की आखिरी आयत, सूरतुल लैल की आखिरी आयत जिसमें फरमाया वला सौफा यर्दा। यूती का तो हुजूर के लिए है ना सूरतुल दुहा में, सूरतुल लैल का आखिरी जुमला वला सौफा यर्दा, और जरूर वो उससे राजी हो जाएगा। यहाँ जस्टिस पीर करम शाह साहब अल अज़हरी ने इमाम कुर्तबी और तफसीर मज़री काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती के हवाले से इस बात को नकल किया कि ये जो यर्दा है इसका फाइल रब भी हो सकता है और सिद्दीक़ अकबर भी हो सकता है। अगर इसका फाइल रब्बुल जलाल लिया जाए
تو ضرور وہ اس سے یعنی صدیق اکبر سے رب راضی ہو جائے گا. یہ بنتا ہے. واہ. اس کا معنی یہ ہوگا کہ جب فاعل ہو راضی ہونا، راضی ہونے والا رب ذوالجلال ہو، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو راضی ہو رہا ہے وہ رب ہے، ضرور راضی ہو جائے گا. پیچھے غلام پر غلام آزاد کر رہے ہیں، لوگ تانا دے رہے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، تانا نہیں برداشت کرنا. اس کا ایک ہی مطمع نظر ہے الا ابتغاء وجہ رب الاعلیٰ، کہ اپنے رب کو راضی کرنا ہے. ان قریب جس رب کو وہ راضی کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس سے راضی ہو جائے گا. واہ واہ اگر اس کا فاعل رب ذوالجلال کی ذات، امام قرطبی فرماتے ہیں اگر یہ فاعل ہو صدیق اکبر، تو اب اس کا مطلب کیا ہو؟ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، ان قریب رب ذوالجلال تجھے اتنا عطا کرے گا، تو قیامت میں جب نوازشات دیکھے گا اپنے رب کی، تو بدلہ دیکھے گا جو تو نے اپنے محبوب کے اس کے محبوب کے ساتھ کیا ہے. تجھے جب وہ بدلہ ملے گا تو تو اپنے رب سے راضی ہو جائے. سب کچھ کرنے کے بعد صدیق اکبر تجھے جب ہم بدلہ دیں گے، جو حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اس احسان کا بدلہ رب ہی دے گا، تو یہاں فرمایا کہ رب ذوالجلال پھر اتنا نوازے گا کہ پھر وہ راضی ہو جائے. اب یہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضامندی، ان دونوں کو جب ہم جوڑتے ہیں تو یہ بات واضح نظر آتی ہے کہ قربت کا عالم یہ ہے، قربت کا عالم یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی نوازشات فرماتا ہے، ان میں سب سے وافر حصہ جس ذات کو عطا کرتا ہے وہ جناب صدیق اکبر. بالکل اشارہ کر کے میں بات کو ختم کروں، آیت درود نازل ہوئی، جناب صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ، اس میں تو اختصاص ہے آپ کا، ان نبی، آپ پر درود و سلام ہوگا، کیا ہم گناہ گاروں کے لیے بھی کوئی خیرات ہے؟ قرآن کی آیت اتری ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور. اے سوال کرنے والے، تو یہ پوچھتا ہے کہ یہ درود و سلام ان نبی پر ہے، ہمارے لیے بھی کچھ ہے؟ فرمایا هو الذی، وہی ہے کہ جو یصلی علیکم، تم پر بھی درود بھیج رہا ہے، وملائکتہ، اور اس کے ملائکہ بھی بھیج رہے ہیں. سارے صالحین اور متقین کی بات ہو رہی ہے. تو جو سوالی ہوتا ہے نا، سب سے پہلے اسی کو دیا جاتا ہے. محبوب کے بعد جو درود سب سے زیادہ جس ذات پر بھیجا گیا وہ صدیق اکبر ہیں. آج بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں مصطفیٰ کے بعد پہلا سلام اسے کیا جاتا ہے.